الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ میں ویلاگ آپ کو پتہ کچھ دیر سے کر رہا ہوں۔ اصل میں اس سے پہلے یقین کیجئے کل رات سے آج ابھی تک یعنی اس وقت قریب 3 بج رہے ہیں دن کے، صرف یہ سعودی اور پاکستان کے تعلقات کے معاملات پر دنیا بھر میں جتنی بھی اس حوالے سے ہیومر نیوز خصوصاً انڈین میڈیا نے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ ناظرین کرام، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اصل میں پاکستان میں جو ہمارے کچھ گمراہ بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے سعودی عرب کی شان میں کیا گستاخی کر دی ہے، جس کے بعد اس نے انتہائی اقدامات کرتے ہوئے مختلف دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرض پہ تیل نہیں دیں گے، پاکستانیوں کو واپس بھیج دیں گے، اور ایسے افواہیں بھی ہیں کہ جنرل راحیل شریف واپس آ رہے ہیں، یا $1 ارب جو اس نے ہم سے 6 ماہ کے بعد ہی واپس لے لیا، جبکہ 6 ماہ ابھی اس میں رہتے تھے، اور اب وہ اپنی باقی بھی جو پاکستان کا مقروض ہے قرض کا تقاضا کر رہا ہے، اور امریکہ کے ذریعے کر رہا ہے۔ جیسے بندہ ہم نے کسی سے پیسے لینے ہو تو کسی بدماش کو ہائر کر دیں گے، اتنے % تمہیں دے دیں گے، ہم تو اس سے پیسے نکلوا دو۔ ٹھیک ہے، وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کا اپنا طریقہ واردات ہے جو بھی۔ ناظرین دیکھیے، راتوں رات نا یہ چیزوں میں انقلاب نہیں آ جایا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایک اسٹیٹمنٹ سے شاہ محمود قریشی کے لیے یہ انقلاب آ گیا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ 5 اگست کے بعد سے 5 اگست 2019 کے بعد سے آپ ذرا نا چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں۔ 25 اگست کو نریندر مودی دورہ کرتا ہے بحرین کا، 22 اگست کو، 25 اگست کو دورہ کرتا ہے UAE کا، اور 30 اکتوبر کو دورہ کرتا ہے سعودی عرب کا۔ تینوں مسلمان ممالک ہیں، اور دیکھیے اس دوران کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ان کی زندگی جس طرح جہنم بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے زبردستی انیکس کر لیا تھا کشمیر کو انڈیا کے ساتھ، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں جو آگ لگی ہوئی تھی، خاص طور پہ پاکستان میں جو لان تان پاکستانی فوج پہ، پاکستان کی حکومت پہ لوگ کر رہے تھے، اس غصے میں کہ ہمارے جو ادھر کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم شاید منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، میں نے اس دور میں بھی آپ کو یہ بات کی کہ جب تک بین الاقوامی طور پہ ہمارے گھر کے لوگ ہی ہمارے ساتھ نہ ہوں گے تو ہم کیا خاک کریں گے وہاں پہ۔ ہم نے یہ تجربہ مشرقی پاکستان میں کر کے دیکھ لیا تھا، اپنے طور پہ کچھ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو، عوام کو ہمارے خلاف ورگلایا ہوا تھا، نتائج آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان کوئی ایسا بڑا سانحہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب پاکستان نے یہ ان چیزوں سے تنگ آ کے ان کو کہا تھا کہ جی اب نہ آپ سیدھی بات کریں، یا تو آپ اعلان کریں کہ آپ مسئلہ کشمیر کو غلط سمجھتے ہیں، یا پھر کھل کر ہمارا ساتھ دیں۔ سیدھی بات ہے، یہ تو نہیں نا کہ پاکستان آپ کے لیے قربانیاں دیتا رہے، یہ کرتا رہے، وہ کرتا، اور آپ صرف اسی چکر میں کہ آپ ایک امیر ملک ہیں اور پاکستان آپ سے قرضہ لیتا ہے، کیونکہ جو ہمارا تعلق سعودی عرب سے ہے وہ آل سعود سے نہیں ہے۔ پہلے تو بات یہ آپ یاد رکھیں، ہمارا جو سعودی عرب سے تعلق ہے وہ تعلق ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مولد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے دنیا سے رخصتی فرمائی۔ اس کا ایک حرمین شریفین کی ایک ذرہ زمین ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ ہندی مسلمان سے علامہ اقبال نے جو بیان کی تھی، کہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہاں کی تو مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ کو اصل میں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ شاید ہم آپ کے عشق میں آپ کی خدمت یا نوکریاں کر رہے ہیں اور آپ کو اس طرح بچا رہے کر رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ میں حملہ آور باغی داخل ہوئے تھے تو کتنی بہادر فوجیں تھیں، امریکہ بھی تھا نا، کہ آپ کروا لیتے، اس سے خود کر لیتے، اصولی طور پہ تو آپ محافظ ہیں حرمین شریفین کے، تو انہیں نکال لیتے، لیکن یہ سعادت بھی اللہ نے پاکستان کو دینی تھی۔ جب خفجی میں آپ پر خفجی پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے، عراق نے، تب کس فوج نے اس کو وہاں سے نکالا تھا؟ پاکستانی فوج نے۔
میں اب یہاں حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ آف دی ریکارڈ باتیں ہیں. ایسے درجنوں واقعات ہیں جب آپ پر یہ یمن کے لوگ اندر گھسائے، باغیوں نے بغاوت کی، یہ کیا وہ کیا، یہ سب یہ پاکستان نے الحمدللہ آپ کو سنبھالنا کیا. لیکن آپ نے پاکستان کے احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ آج ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ OIC کا ممبر انڈیا کو بنا لیں گے. آج آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو یہاں سے نکال دیں گے صرف اس لیے کہ آپ کی شان میں یہ گستاخی ہو گئی. کسی دکان کا مالک کو جو ملازم ہوتا ہے، کسی گھر کا جو وہ بھی کسی وقت اپنے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ جناب میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، آپ کی بڑی مہربانی، میرے بچے کی شادی ہے یا فلاں مسئلہ ہے، آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان نے ضابطۂ اسنیت کی بات کی تھی، اس سے آگے کی کوئی بات کی نہیں تھی. یہ تو آپ کا بادشاہی اور دولت نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. ویسے تو کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کی نیچر جانتے ہیں. ہم تو اگر آپ کا کے احترام کی وجہ سے ہم یہ کر رہے تھے تو پھر تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اگر ہم حرمین شریفین کی عزت اور اس کے محافظ ہونے کی حیثیت سے آپ کی عزت کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اور تو تم سے میرے شاہ کی ثنا کیا ہوگی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان نہ ہوا. ہمارے دل بہت زخمی ہیں آپ کے اس سلوک سے، اور آپ اس بات کا یقین کیجئے انڈیا آپ کو نہیں بچا سکے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انڈیا تو اپنا آپ کو نہیں بچا سکتا، انڈیا تو خود ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹے گا. جس طرح پاکستان نے یہ جو قدم اٹھائے، یہ پاکستان کو آج سے 30 سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں، انڈیا نے تو ٹوٹنا ہے. شاید اللہ آپ سے ناراض ہے جو آپ اس طرح کی حرکتیں اور باتیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اور جو لوگ یہاں بیٹھ کے ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں نا کہ سعودیوں سے معافی مانگو، ان جاہلوں سے کہو کہ وہ تمہارا باپ وہ سعودی عرب ہے جس سے تم نے معافی مانگنی ہے. ہم تو آقا مولا کے ماننے والے ہیں، ہم تو سید الکونین کے جوتوں کی خاک ہیں، اور اس خاک کے نسبت سے ہمارا تعلق ہے حرمین شریفین سے. ہماری طرف سے کیا آل سعود کیا اور آل شریف کیا لینا، کیا دینا کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی آج موڈیز کی جو آئی ہے رپورٹ، اس نے پاکستان کی اکانومی کی جو خبر دی، اس نے پاکستان کے دل اتنے بڑے کر دیے، اور انشاءاللہ آگے اچھی خبریں آئیں گی. اس منافقت سے ہم نے جان چھڑوا لی ہے، اچھی خبریں آئیں گی. کوئی بات نہیں، آپ دھمکیاں دیں، آپ ان دھمکیوں پہ عمل کریں، لیکن ان کے نتائج کے لیے بھی پھر تیار رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی گھر میں جگہ میسر ہے وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھل لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر فرمائیں اور لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.